ثنا کے لائق اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ ان گنت درود و سلام تاجدار انبیاء والی بطحا شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس کے بعد اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں ہمارے پیغمبر پر، دیگر انبیاء اور رسولوں پر، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر، آپ کے گھرانے کے افراد پر اللہ بے بہا رحمت نازل فرمائے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، معززات، محترمات، جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، آج شعبان المعظم کی 23 تاریخ 1441 ہجری اور 2020 کے ماہ اپریل کی 17 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ کورونا کے پھیلائے ہوئے نقصانات اور خطرات کے پیش نظر مساجد میں جمعہ کی گیدرنگ کرنے پر زیادہ رش ہونے پر ہماری حکومت کو اعتراض ہے، اس لیے یہ جمعہ بھی لائیو چلایا جا رہا ہے اور محدود افراد تک مسجد کے اندر ہم انشاءاللہ احباب کو آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 31 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں اپنے اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ پوری دنیا کے اندر یہ وائرس ایک بہت بڑا خطرہ اور فتنہ بن کے ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا اس سے پہلے کہ میرے لیے وقت نکالو، دنیا کو چھوڑو، زیادہ اس سے محبت نہ کرو، مگر ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آج وہ وقت آ گیا کہ اب دنیا کی طرف جانا ہمارے لیے نہایت مشکل ہے، کاروبار زندگی چلانا ہمارے لیے ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ آج ہم اللہ کے گھروں کی طرف توجہ کرتے ہیں مگر اللہ کے گھروں میں آنے کی اجازت نہیں بوجوہ دی جاتی۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کی جناب میں توبہ کرو، توبہ سے وقت بدل جائے گا۔ وقت کا خالق، وقت کا مالک، وقت کو پیدا کرنے والا، جب تم اس کو وقت دو گے تو وہ تمہارے سارے وقت خطرے والے بدل کے رکھ دے گا۔ جب کسی گاؤں میں جاؤ تو تمہیں وہاں کے کتے کاٹنے کو پڑیں، بھونکیں، تو تم اینٹ بٹا اٹھاؤ تو وہ اور بھونکتے ہیں۔ اگر لاٹھی اٹھاتے ہو، ڈراتے ہو تو وہ اور آگے سے مچتے ہیں، تمہارا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دو کہ بھئی وہ گھر والوں، جھگی والوں، گاؤں والوں، یہ کتے ہمارا راستہ روک رہے ہیں، وہ آئیں گے اور اس کو اشارہ کریں گے، ذرا اس کو پیار سے آواز دیں گے تو وہ کتا دم ہلاتا آپ کا راستہ چھوڑ دے گا اور اپنے مالک کی طرف چلا جائے گا، اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اسی طرح ہی بھائیوں، یہ کرونا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے جو ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ ہم اس کو دفع دور نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی جناب میں وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، رب کائنات کو آواز دیں کہ اللہ اس کو سنبھال لے، یہ ہمارا راستہ روکے ہوئے ہے، ہماری آمد و رفت مشکل میں ہے، ہمارا آنا جانا خطرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہنا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اللہ کن کہتے ہیں فیکون، راستہ کھل جائے گا۔ بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر دنیاوی آزمائشیں مصیبتیں نہ ہوتی تو لوگ تکبر سے فرعون بن جاتے اور سخت دل ہو جاتے، اس فرعونیت اور سخت دلی کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے میں سپیڈ بریکر رکھے ہوئے ہیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں۔ یہاں ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو ذرا سلو کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں الرٹ ہو جاتے ہیں، اس خطرے سے ذرا آرام سے گزر جاتے ہیں تو پھر آگے اپنی سپیڈ پکڑ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، کتاب الزہد کے اندر حدیث نمبر 2399، کہ مومن کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، مومن کو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی مومن کو اس کے مال کے اندر، کبھی مومن کو اولاد کے بارے میں، کبھی مومن کو اپنے نفس کے بارے میں، کبھی خود بیمار ہو گیا، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی کاروبار کو نقصان ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ، حتیٰ کہ ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے، اس کا تابع دار بن کر، اگر خوشی آئی ہے تو سجدے کرتا ہے، دکھ آیا ہے تو صبر کرتا ہے، یوں اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے اور یہ مصائب آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بلاؤں سے اس کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، مگر یہ دامن بچا کر نکل جاتا ہے۔ حتی یلقى اللہ، جب یہ مرتا ہے اور اللہ کے سامنے کل کو پیش ہوگا تو ان مصیبتوں کے بدلے میں جو صبر کیا تھا، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہا تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہا تھا، وما علیہ خطیۃ، ان کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے تھے، معاف ہوتے تھے، آج اللہ کی جناب میں یہ پہنچا تو ایک غلطی، ایک خطا کا نشان اور داغ بھی اس پر نہیں تھا۔ بھائیو، اس اعتبار سے یہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ آنی ہی آنی ہے، انبیاء کا امتحان نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ گمان اور خیال بن گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں تو ہم ان کا امتحان ہی نہیں لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں کہ بغیر آزمائش کی بھٹی سے گزرے ہوئے یہ جنت میں پہنچ جائے۔ نبیوں کو کتنی مصیبتیں آئیں بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کو کتنی مصیبتیں آئیں۔ صحابہ نے ایک دفعہ شکایت کی کہ مکے والے بڑی تکلیف دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آ کر شکایت کی۔ آپ اس وقت کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ جب حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، کو ہمارے لیے اللہ سے مدد ہی مانگ دو، کو ہاتھ اٹھاؤ، الا تدعو لنا، کو دعا دے دو ہمیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بات اور واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا میرے صحابہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے، تمہیں کیا خبر کہ ان کے سر پہ آرا رکھ کر چیر کے 2 لخت کر دیا جاتا تھا انہیں؟ تم نہیں جانتے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ماس کو، جلد سے کو
گوشت کو نوچا جاتا حتیٰ کہ ہڈیاں ننگی ہو جاتی تھی، مگر وہ اللہ کے دین پر استقامت کا پہاڑ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے نہیں ڈولے، دین سے برگشتہ نہیں ہوئے، دین سے نفرت نہیں کی، دین سے دور نہیں گئے۔ اے میرے صحاب، تم کیا کرتے ہو؟ تم معمولی سمجھتے ہو اس کو؟ یہ صبر آزما دور انبیاء کی زندگی میں بھی آیا، اولیاء کی زندگی میں آیا، اتقیاء صلحاء کو امتحانات سے واسطہ پڑتا رہا، تمہیں بھی واسطہ پڑے گا، لہذا تم صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا، ضرور وقت لائے گا۔ فرمایا صنعاء سے ایک ہودج اسوار تن تنہا عورت اپنے اونٹ پر ہودج میں بیٹھی ہوئی اکیلی سفر کرے گی، اور زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اس کے پاس ڈھیروں سونا ہوگا، اور وہ چلے گی جنگلات کو چیرتی ہوئی، صحراؤں کے مسافتے طے کرتی ہوئی، اکیلی مکہ میں آئے گی، بیت اللہ کا حج کرے گی، لا تخافوا الا اللہ، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت آیا، شیر اور بکری نے ایک گھاٹ سے پانی پیا۔ وہ وقت آیا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین نے اعلان کیا، لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو جایا کرو، جس کا کوئی نقصان ہو وہ عمر بن خطاب سے آ کے پورا کر لے۔ خطرات سب چھٹ گئے۔ میرے بھائیوں، طبرانی المعجم الکبیر کے اندر تیسری جلد کے صفحہ 182 پر یہ حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں دوسری جلد کے صفحہ 591 پر موجود ہے، مجمع الزوائد کی 8 جلد اور 82 صفحے پر، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب کی چوتھی جلد کے 16 صفحہ پر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ، یہ حدیث مجھے سلسلہ احادیث صحیحہ سے ملی، جو سارے حوالوں کے ساتھ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ بید ملک، ہر بندہ جو ہے اس کے سر میں، سر کے اوپر اس کی قدر و منزلت کا اللہ نے پیمانہ رکھا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر اس کی قدر و منزلت، اہمیت، شان و شوکت کا پیمانہ اللہ نے رکھا ہے، مگر وہ ایک فرشتے کے قبضے میں ہے۔ ہر بندہ، ہر بندے کے قدر و منزلت کا پیمانہ، اس کی عزت کا اوپر نیچے یہ گراف جو ہے، یہ سارا ایک فرشتے کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ، جب یہ عاجزی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، باوجود طاقتور ہونے کے یہ منکسر المزاج ہے، متکبر نہیں ہے، یہ عاجزی کا پیکر ہے، لوگوں سے نیکی کرتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ تواضع کرتا ہے، فرشتے کو کہتے ہیں اللہ ارفع حکمتہ، ارفع حکمہ، اس کی عزت کے گراف کو اونچا کر دو، اس کی شان کو بلند کر دو۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ، اور جب یہ تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ کے گلے شکوے کرتا ہے، تو قیل للملک ضع حکمہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت کو نیچے گرا دے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، لوگوں کی نظر و نگاہ میں اس کی وقت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تم سمجھتے ہو پیسہ ہی پیر ہے، پیسہ ہی خدا ہے، پیسہ ہی مال و دولت ہے، اور عہدہ و منصب کے ساتھ ہی یہ عزت اور توقیر اور شان حاصل ہو سکتی ہے۔ لوگوں نہیں، یہ ہماری آپ کی خام خیالی ہے، پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اور آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میری اور آپ کی ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری اور آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری اور آپ کی موت۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اے میرے پیغمبر اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، بادشاہت تیری ہے، جس کو تو چاہے کسی حصے کا، کسی خطے کا، کسی جغرافیائی رقبے کا بادشاہ عرضی بنا دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہے بادشاہت چھین لے ایک منٹ کے اندر۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی تو دیتا ہے، عزت تو چھینتا ہے، جس کو دے تو دے، جس سے لے تو لے، تیرے ہاتھ میں زندگی، تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر تو ہے۔ وہ بولے بھائیو، عزت عاجزین کے ساری غریب پروری میں ہے، عزت غرور اور تکبر میں، لافے مارنے میں اور کر و فر میں، شان و شوکت میں رہنے والوں کے لیے عزت نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو یاد رکھیے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں دنیاوی چدراہٹ اور وجاہت اور اقتدار ابو جہل کے پاس تھا، مگر آج کتنا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو جوتے اور لانتیں پڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو چھپتے چھپاتے ہوئے راتوں کی تاریکیوں میں اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہے تھے، اقتدار تو پھر فرعون کے پاس تھا، تو اقتدار والا عزت والا بنا، یا کہ اللہ کے پیغمبر عزت و انکساری کے پیکر موسیٰ علیہ السلام عزت والے کہلائے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی دانہ وہ گندم کا ہو، وہ باجرے کا ہو، وہ مکی کا ہو، وہ کوئی سا ہو، جب مٹی کے اندر چھپ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پر لگا دیتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے، وہ جناب ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے سامنے نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ گٹھلی کے اندر سے جو ایک لگر سی نکلتی ہے، پہلے وہ دو پتے ہیں یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں آسمان والے اللہ کے سامنے، جب وہ عاجزی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس سخت زمین کو بھی کہ اپنا سینہ پھاڑ کے آنے والے کو جگہ دے، اس عاجزی والے کو، اور پھر وہ اوپر آتا ہے، پھر اس کی ایک لگر بنتی ہے، ایک تنا ملتا ہے، اور جناب اوپر سٹا لگ جاتا ہے، اور پھر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہ چھاتی تان کر لہراتا ہے اپنے بازوؤں میں، وہ کبھی یوں کرتا ہے، گویا منڈے مارتا ہے، اپنے شانے ہلاتا ہے، وہ ایک تکبر کا سٹائل ہوتا ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے تو نیچے اللہ کہتے ہیں فوراً آ جاؤ، کرپانے داتریاں لے کر آ جاؤ، درانتیوں سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ تو تکبر کرتا ہے، جب تو نے ہاتھ باندھے اور نہایت کمزور تھا کہ دو انگلیوں کے درمیان تجھے مسئلہ جاتا تو پانی بن جاتا، تیرا وجود نہ رہتا، تب تو نے عاجزی کی، تجھے میں نے بلند کیا، جب تو نے بلند ہو کر میرے ہی سامنے اترانا شروع کیا تو تجھے اللہ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنو توبہ میں تمہاری اور ہماری بقا ہے، توبہ کے اندر ہماری عزت اور وقار ہے، توبہ سے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم پاگل ہیں کہ ہم بندے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حق لیں؟ الکبریاء ردائی، عرش والے رب نے کہا تھا کہ تکبر تو میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، غرور تکبر اللہ کو سزاوار ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جو یہ چھینے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر، نسائی ابن ماجہ کے اندر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے نبی پاک سے بیعت کی جب مسلمان ہوئے، آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو اللہ رسول کی بات کو توجہ سے سنو گے تم اور اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے تم، وعلا اللہ ننازع الامر، ہم نے بیعت کی تھی علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلا اثرۃ علینا، کہ ہمارا جی چاہے ہم تب بھی مانیں گے،
ہمارا جی نہ چاہے اللہ رسول کی بات کو تب بھی مانیں گے، ہمیں خوشی ہو، راحت ہو، خوشحالی ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، پھر بھی مانیں گے، ہم بھوکے ہوں، ہم تنگیوں میں ہوں، تب بھی اللہ رسول کا حکم سر ماتھے پہ رکھیں گے۔ اور ہم پر کسی کو ترجیح بھی دی جائے، دوسروں کو زیادہ نوازا جائے ہمارے مقابلے میں اور ہمیں نہ نوازا جائے، ہم تب بھی مانیں گے اللہ کا حکم، اس کے رسول کا آرڈر، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ۔ اور ہم سے یہ وعدہ اللہ کے نبی نے لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے وقت کے حکمرانوں سے ٹکر نہیں لینی، وقت کے حکمرانوں سے تم نے مقابلہ نہیں کرنا، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، جب تک وہ کفر بواح کا ارتکاب نہ کریں، وہ کھلم کھلے کافروں والے کام نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، تم اس پوزیشن میں ہو وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل سے فتویٰ لو کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے حکمران کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں پوچھے گا نہیں، باز پرس نہیں ہوں گی، یہ تو کھلا ننگا کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر تم اس کی مخالفت کرو۔ تیسری بات وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ، وہ یہ کہ ہم حق بات ہر دور میں کریں، ہر پوزیشن میں کریں، ہر حالت میں کریں، حق بات کریں۔ اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کا پیغام ہم سنائیں۔ لوگو ہم حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ علیحدہ بات ہے کہ وقت کے گورنر نے جب اعلان کیا کہ 4-5 لوگ ایک مسجد کے اندر جمعہ ادا کریں گے، جہاں 400-500 لوگ بھی جمعہ پڑھتے ہوں، وہ سارے باہر 4-5 لوگ جمعہ پڑھیں گے۔ جب اعلان کر رہے تھے تو 50 لوگ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے تھے، میڈیا والے، کیمرہ مین سارے ان کے گرد و نواح تھے۔ ہم نہیں ان سے پھر بھی الجھتے کہ ہسپتالوں کے اندر تو رش ہے، بڑے بڑے سپر سٹورز کے اوپر تو رش ہے، بڑے بڑے بینکوں میں تو رش ہے، ہر جگہ منڈیوں کے اندر جھمگھٹا ہے، اور جناب پورا کندھے سے کندھا ملائے 20 نہیں سینکڑوں لوگ ایک وقت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہاں پابندی 4-5 کی نہیں، ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ لوگوں اگر میڈیکل سٹور ہر حال میں کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ لوگوں کی عزت، لوگوں کی زندگی کی بقا کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہسپتال کھلے رہنے چاہیے کیونکہ وہاں سے دوا ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں مسجدوں کا بھی لحاظ کرو، خود ہی خیال کرو، ہم تم سے نہیں الجھتے، لیکن یہ حق بات کہتے ہیں۔ نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت گھر کی ملامت کی فکر کیے بغیر ہم یہ کم از کم ضرور کہیں گے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہسپتالوں سے اگر دوا ملتی ہے، زندگی اور جان کی بقا ہے، تو یاد رکھو مساجد سے دعا ملتی ہے، یہاں ایمان کی بقا کا معاملہ ہے، جہاں جان ہے اور ایمان ہے، جان اور ایمان کا مقابلہ ہو، دونوں کو تولا جائے تو نبیوں نے اور صحابہ نے، اولیاء کرام نے، اہل بیت عظام نے پھر کیا کیا؟ دونوں کو جب تولا گیا، ایک طرف جان تھی، دوسری طرف ایمان تھا، تو انہوں نے جان کو ایمان پر قربان کرنا سعادت سمجھا تھا۔ تو یہ دعاؤں کے مراکز ہیں، یہاں سے ہی تو التجائیں ہوں گی، تو اس کی وجہ سے یہ کرونا جیسے خطرناک وائرس اور دیگر دشمن وائرس انسانوں کے ہوں، وہ یا کوئی اور بیماری کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیا کرتے تھے، صرف ان کی دعا کی برکت سے۔ وہ 313 کے پاس کیا تھا، نہ تیر و تفنگ تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ و بارود تھا، نہ کوئی زیادہ مین پاور تھی، نہ ان کے پاس کوئی معاشرتی قوت تھی، وہ کیا تھے؟ نہتے تھے، مگر 1000 کا مسلح لشکر، نہ کو چنے چبوائے تھے ان کے پاس 4 گھوڑے، 2 اونٹ اور 8 شمشیریں،
بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا سالار کالی کملی والا تھا. وہ دعاؤں سے پانسے پلٹ گئے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا لوگو ایک جماعت حق کے لیے زندہ رہنے دو، بلکہ اللہ نے تو کہا پیدا کرو ایک جماعت حق کے لیے، جو دین کا علم سیکھیں، قرآن کا علم سیکھیں اور اس علم کو آگے پھیلائیں، پڑھائیں، نیکی کی بات بتائیں. حکمرانوں کو کہا تمہیں بھی جب ضرورت ہو تو ان علماء سے، اہل الرائے سے، دین والوں سے فتویٰ طلب کرو، اس کے مطابق چلو. ینہون عن المنکر، جس نیکی کا حکم دے وہ کام کرو، جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ. یہ ایک فریضہ تھا جس کی ہم نے لاپرواہی کی. ہم نے بہت سارے گناہوں کو دیکھا، ہمارے حکمرانوں نے اس کی بجائے اصلاح کرنے کے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی پشتی بان بنے، ان کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور شاباش انہیں دی. اس لیے آج اس نتیجے تک پہنچے. افسوس کی بات ہے آج تک بھی کسی چھوٹے بڑے حکمران طبقے میں سے کسی وزیر شزیر کا کوئی بیان نہیں آیا لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو. اور تم سے تو وہ چائنا کا بدھ متیا کافر چنگا، اور جس نے مسجد میں آ کے سجدہ کیا، جس اللہ کی مخالفت میں زندگی میں کمر بستہ رہا، وہ مسجد میں آیا اور آ کے چائنا کے صدر نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، پھر مسلمانوں سے اپیل کی. اور تم سے تو اٹلی والے اچھے جو کھلے میدان میں آ کر ساری قوم سر مسجود ہو گئے. نیٹ پر دیکھو آ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے. اور تم سے تو وہ جرمنی والے اچھے جنہوں نے کافر ہونے کے باوجود، جرمنی والوں نے جب تک تاریخ گواہ ہے یہ مرز وجود میں آیا، اوپر والے لاؤڈ سپیکر میں اذان کی اجازت نہیں تھی. اس موقع پر کرونا کی وبا سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اللہ کے دروازے پر جھکے اور مسلمانوں کو کہا مسلمانوں زندگی بھر جو ہم نے پابندی لگائی آج ہم پابندی اٹھا رہے ہیں. اوپر والے لاؤڈ سپیکر میں تمہیں اجازت ہے کہ تم اذان بلند آواز سے بلند کرو. اللہ کا نام اسم الجلالہ، اللہ کا عزت و شان والا نام جب بلند ہوگا تو شاید ہم سے یہ وبائیں دور ہو جائیں، یہ مصیبتیں ٹل جائیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. امریکہ کا صدر بدبخت ترین، دنیا کا بدترین انسان وہ جو ٹرمپ ہے، اس نے بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے حلقے میں کروائی کہ تلاوت قرآن کرو. مگر ہمارے حکمرانوں کو کسی کو توفیق حاصل نہ ہوئی کہ وہ بھی کہیں کہ لوگوں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، لوگوں مسجدوں میں آؤ سر مسجود، لوگوں کسی میدان میں چلے جاؤ، کسی پارک میں چلے جاؤ، کسی شالامار باغ کی گراؤنڈ میں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نفل پڑھ کے گڑ گڑاؤ. کسی نے ادھر کو دھیان ہی نہیں کیا. بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو قوم کے لیے رہنما ہوتے ہیں ان کی عقل و فہم کا یہ کوتا علمی، کوتا عقل، ان کا حال یہ جب بھی بیان آیا انہوں نے کہا کرونا کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کرونا سے جنگ کی حالت میں ہیں، ہم فلاں ہیں. اور تم کیا کر سکتے ہو؟ میرے بھائیوں اپنی غلط فہمی دور کر لو. اگر اللہ نے یہ عذاب نہ ڈالا تو کوئی تم سے یہ عذاب دور نہیں کر سکے گا. میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مالک الملک اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا سب کا بھلا فرمائے، قوم کا، وطن کا، ملت کا، دین کا، ایمان کا، اہل ایمان کا اور عالم اسلام کا بالعموم پوری عالمی طور پر پوری شرق و غرب میں بسنے والی دنیا کا اللہ بھلا کر دے. ان کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال بھی کر دے اور اللہ یہ مصیبتیں دور فرما دے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمد